بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، مائی نیم از حدیقہ سلیم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ انشاءاللہ آج ہم دوبارہ شرمیات و عامل کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے۔ تو اس سے پہلے ویڈیو میں نے آپ کو مقدمے کا اعراب اور ترجمہ سمجھا دیا تھا، اب باری ہے اس کی ترکیب کی۔ تو اس کی ترکیب کو حل کرتے ہیں اور اس میں دیکھا جائے گا کہ کیا کیا ترکیبیں ہمارے پاس ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، تو اس کی ترکیب حل کرتے ہیں۔ تو یہاں پر با جو ہے حرف جر ہے، با حرف جر، کیونکہ آگے والے لفظ کو کیا کرتا ہے، مجرور کرتا ہے، زیر دیتا ہے، تو اس لیے اس کو حرف جر کہتے ہیں۔ اسم مضاف ہے، مضاف کیا ہوتا ہے، جو اپنے مضاف الیہ پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ تو اسم اللہ، اللہ کا نام، کاکیکے کا ترجمہ آ رہا ہے نا، تو پہلے اس کے حصے کو جس میں بھی ایسی ترکیب ہو جس میں بھی کاکیکے کا دو الفاظ کے درمیان کاکیکے کا ترجمہ آ رہا ہے، اس میں سے پہلے مضاف بنتا ہے، دوسرا مضاف الیہ۔ لہذا اسم اللہ، اللہ کا نام شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو اللہ کا نام یہ جو ہے جڑ کر بن رہا ہے۔ تو لہٰذا اس کو کس طرح حل کریں گے، اسم کا لفظ مضاف ہوگا، لفظ اللہ جو ہے وہ موصوف ہوگا، اگرچہ یہ بعد میں مضاف الیہ بنے گا لیکن ابھی یہ موصوف ہے، یہ لفظ اللہ جو ہے وہ موصوف ہے، اس وجہ سے کہ اس لفظ کی صفت آ رہی ہے، لفظ اللہ کی صفت آ رہی ہے کہ رحمان ہے رحیم ہے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور رحیم ہے، تو اس وجہ سے۔ اور موصوف اور صفت کا تعلق میں آپ کو بتا دوں، موصوف کا مطلب ہوتا ہے جس کی تعریف بیان کی جائے یا کوئی بھی خوبی بیان کی جائے یا کوئی بھی اس کی کوالٹی بیان کی جائے، ٹھیک ہے۔ تو لفظ اللہ کی خاصیت یا صفت بتائی جا رہی ہے یہاں پر، الرحمن کے جو مہربان ہے، الرحیم جو رحم کرنے والا ہے، تو یہ صفت اول ہو گئی اور یہ صفت ثانی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر مضاف الیہ ہو گیا، پھر مضاف الیہ مل کر مجرور ہو گیا، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ با حرف جر کے بعد ہمیشہ کیا آتا ہے، مجرور ہوتا ہے، لہذا مجرور آ گیا، پھر جار مجرور مل کر متعلق کر دیں گے اشرعوا فعل کے، ٹھیک ہے۔ اشرعوا کا مطلب ہے شروع کرتا ہوں۔ اب اشرعوا فعل کیوں نکالنے ہیں، کیونکہ متعلق کو ضروری ہوتا ہے کسی نہ کسی فعل کے متعلق کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ متعلق خود جو ہے نا ضعیف عامل ہوتا ہے اور خود سے کچھ نہیں بن سکتا، اس لیے ضروری ہوتا ہے اس کو کسی فعل کے متعلق کرنا، تو اشرعوا فعل کے متعلق کر دیں گے، اشرعوا فعل اپنے فاعل اور اس متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے الحمدللہ علی نعمائہ الشاملۃ و آلائہ الکاملۃ، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ترکیب کس طرح سے حل کریں گے، الحمدو کا لفظ جو ہے وہ مبتدا ہے، للہ لام حرف جر، وہی ترکیب ہے نا، لام حرف جر، لام با کاف، اس طرح کے الفاظ جو ہے نا حرف جر واقع ہوتے ہیں، تو لام حرف جر ہے، لفظ اللہ مجرور ہے، جار مجرور مل کر متعلق کر دیں گے، متعلق اول ہے یہ مختصم اسم مفعول کے، ٹھیک ہے، کیونکہ آگے بھی ایک متعلق آ رہا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو متعلق اول بنا رہے ہیں یہاں پر۔ اس کے بعد اعلی حرف جر ہے، نعمائہ اس کی نعمتوں، تو کاکیکے کا ترجمہ یہاں بھی آ رہا ہے، لہذا نعمہ مضاف ہو جائے گا اور ہا ضمیر جو ہے نا وہ مضاف الیہ کہلائے گی، مضاف الیہ مل کر یہ موصوف واقع ہو جائے گا، کیونکہ آگے اس کی صفت آ رہی ہے، نعمائہ اس کی نعمتیں، الشاملۃ، ٹھیک ہے، الشاملۃ کا لفظ آ رہا ہے، تو الشاملۃ اس کی صفت واقع ہوگی، یہ صیغہ صفت ہے اور اس میں ہی ضمیر اس کی فاعل ہے، جیسے یہ مؤنث کا صیغہ ہے نا، تا ضمیر آخر میں آ رہی ہے، اگر یہ شاملو ہوتا تو شاملو ہم کیا کہتے ہیں، مذکر کہتے ہیں، جیسے اگر میں کہوں ناصرن تو یہ کیا ہوگا، مذکر ہوگا، ناصراتن تو یہ مؤنث ہوگی، اسی طرح سے شاملاتن یہاں پر مؤنث ہے، اس وجہ سے ہم اس میں ہی ضمیر صیغہ صفت کی ہی ضمیر فاعل نکال دیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد فعل فاعل مل کر جملہ، یعنی صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ صفت ہے دراصل، اس کے بعد موصوف صفت مل کر معطوف علیہ واقع ہو جائے گا، صحیح، معطوف علیہ بنا رہے ہیں، کیوں، کیونکہ واو حرف عطف آ رہا ہے، جب بھی واو حرف عطف آ رہا ہے تو پہلے ہم معطوف علیہ بناتے ہیں، اس کے بعد معطوف بناتے ہیں، معطوف علیہ کو جوڑ کر کچھ نہ کچھ بنا دیتے ہیں، پھر واو حرف عطف، آلائہ الکاملۃ کی ترکیب ایز اٹ از ویسے ہوگی جیسے الشاملۃ، نعمائہ شاملۃ کریے، آلائہ مضاف الیہ، آلائہ تو مضاف الیہ مل کر موصوف واقع ہو جائیں گے، الکاملۃ صفت، موصوف صفت مل کر معطوف علیہ مل کر مجرور ہو جائے گا اس اعلی حرف جر کے لیے، کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا جب بھی حرف جر آئے گا اس کے بعد مجرور کا آنا لازمی ہے، تو اسی وجہ سے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ثانی مختصم اسم مفعول کے، مختصم اسم مفعول اپنے ہوا ضمیر نائب الفاعل، یعنی ایک نائب الفاعل ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا متعلق نکالنا ضروری ہوتا ہے، پہلے والی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب میں اشرعوا فعل نکالا، یا تو فعل نکالتے ہیں یا شبہ فعل نکالتے ہیں، اور شبہ فعل کون کون سے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، صیغہ صفت شبہ فعل ہوتا ہے، فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل،
یہ سارے شبہ فعل کہلاتے ہیں، تو ہم ان کے متعلق کرتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر کیا ہوا، مختصن اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل اور متعلق سے مل کر دونوں متعلقات سے مل کر خبر ہو جائے گی۔ اس الحمد مبتدا کی ہم نے نکالا تھا پہلے فرسٹ آف آل، پھر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہمارے پاس عبارت ہے والصلاۃ علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وآلہ المجتبی، یہ ترکیب ہے۔ تو اس میں پہلے اس حصے کو یہاں سے لے کر یہاں تک کو معطوف علیہ بنائیں گے، اس کے بعد کو معطوف، پھر معطوف علیہ کر کے جوڑیں گے۔ تو کس طرح سے حل کریں گے، والصلاۃ الصلاۃ، جب بھی اسم ابتدا میں آتا ہے نا اسٹارٹنگ میں، تو اس کو مبتدا بناتے ہیں۔ تو یہاں پر اسم الف لام کے ساتھ الصلاۃ کا لفظ ہے نا، تو دعا اس کے معنی، تو یہ مبتدا ہو گیا۔ اعلیٰ حرف جر ہے، سید الانبیاء، انبیاء کے سردار، کاکیکے کا ترجمہ آ گیا، تو مضاف مضاف الیہ بن گیا۔ یہ مضاف، سید مضاف، الانبیاء مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبدل منہ۔ مبدل منہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے نا، انہی کا ذکر بعد میں بھی ہو۔ جیسے سید الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے نا، یہ کہ انبیاء کے سردار، اور آگے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آیا ہے، تو اس لیے یہ مبدل منہ ہو گیا اور آگے کا مبدل ہوگا، یعنی بدل ہوگا۔ تو محمد صلی اللہ، اب اس کو اگر دیکھیں محمد المصطفیٰ کو، تو محمد کا لفظ جو ہے وہ موصوف ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہاں پر تعریف بیان کر رہے نا، المصطفیٰ جو چنے میں، تو مصطفیٰ محمد کا لفظ موصوف ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ لفظ اللہ میں ہم نے بتایا تھا نا، لفظ اللہ موصوف ہے، الرحمن الرحیم صفت اول صفت ثانی، تو یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد موصوف، المصطفیٰ صیغہ اس میں مفعول، چنے ہوئے، چنیدہ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں مفعول کا صیغہ ہے یہ مصطفیٰ، تو مصطفیٰ اور صیغہ اس میں جو ہے ہوا ضمیر نائب الفاعل کی ہے، فعل فاعل یعنی اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت واقع ہوگی اس موصوف کے لیے، پھر موصوف صفت مل کر بدل، پھر بدل مبدل منہ اور بدل مل کر مجرور ہو جائے گا اس حرف جر کے لیے، پھر جار مجرور مل کر متعلق، نازلۃن اسم فاعل کے، نازلۃن اسم فاعل اپنے ہی ضمیر فاعل اور متعلق سے مل کر معطوف علیہ۔ اس کو ہم نے یہاں سے یہاں تک سولو کر کے معطوف علیہ بنایا ہے، پھر جوڑیں گے اس سے، یعنی معطوف علیہ، پھر اس کے بعد معطوف آئے گا، معطوف علیہ کو جوڑ کر پھر اس مبتدا کی خبر بنائیں گے۔ اس کے بعد ہے اعلیٰ آلہ المجتبی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر نازلۃن ہم نے نکالا ہے اپنے پاس سے، ٹھیک ہے۔ تو کس طرح، پہلے اس کو سولو کر لیں پھر اس کے متعلق کیجیے گا۔ تو اعلیٰ حرف جر ہے ہمارے پاس، آلہ المجتبی، ان کی آل، ان کے گھر والے، آلہ مضاف الیہ بھی ہے نا، یہاں پر بھی مضاف اور یہ مضاف الیہ مل کر موصوف، کیونکہ ان کی آل کی صفت بتانے المجتبی، ٹھیک ہے، المجتبی ہیں وہ۔ تو صیغہ اس میں مفعول ہے، ہوا ضمیر اس میں نائب الفاعل ہے، صیغہ اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت ہو جائے گی، پھر موصوف صفت مل کر مجرور واقع ہو جائیں گے اس حرف جر کے لیے، پھر جار مجرور مل کر متعلق نازلۃن کے، صیغہ اس میں فاعل کے، ٹھیک ہے۔ صیغہ اس میں یہ والا جو صیغہ اس میں فاعل ہے، پھر صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل اور اس متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر معطوف، پھر وعلیٰ علیہ المجتبی جو معطوف بنایا ہے، اس معطوف علیہ کے ساتھ مل کر معطوف علیہ مل کر اس مبتدا کی خبر واقع ہوگا، پھر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہماری تھوڑی لمبی سی عبارت ہے، اعلم ان العوامل فی النحو، آگے جو ہے نا مزید عبارت ہے، تو پہلے اس کی دیکھ لیجئے۔ اعلم جان لو، اعلم حکم ہے، تو یہ جب حکم ہوتا ہے نا تو جملہ انشائیہ بنتا ہے، پہلے یہ آپ کو بات پتہ ہونی چاہیے۔ تو اعلم فعل امر ہے، یعنی حکم کا فعل ہے نا، جان لو، تم ایسا کر لو، تو جب کوئی بھی آرڈر دیا جاتا ہے وہ فعل یعنی فعل امر کہلاتا ہے۔ انتا ضمیر اس میں فاعل ہے، یعنی جانو گے تم جانو گے، جانے گا کون، تم جانو گے۔ تو انا حرف مشبہ بالفعل ہے، حرف مشبہ کہلاتے ہیں، انا، انا کا انا، لیت، لیکن وغیرہ۔ العوامل یعنی العوامل ذو الحال ہے، کیوں؟ العوامل معتبرۃ فی النحو، نحو میں جو معتبر ہیں، ایسے ہی نہیں، معتبر عوامل، العوامل، تو یہاں پر ذو الحال ہے نا، آگے اس کا حال آئے گا اس وجہ سے۔ فی حرف جر ہے، النحوی مجرور ہے، جار مجرور مل کر متعلق کر دیں گے اول معتبرۃ اس پہ مفعول کے، یہ جو ہم نے نکالا ہے۔ تو آگے کیا ہے، علی ما الفہ شیخ الامام افضل علماء الانام عبد القاہر ابن عبد الرحمن، اور آگے بھی ہے۔ تو علی حرف جر ہے، یہاں پر ما موصولہ ہے، جو بتایا ہے، علی الفہ جو بتایا، جو تعلیف کی ہے، ما اس میں موصولہ، الفہ تعلیف کی ہے نا، تعلیف کرنا ایک فعل ہے، لکھنا، تو تعلیف الفا فعل، اس میں ہو ضمیر جو انہوں نے، الفا انہوں نے تعلیف کی، ہو اسے، تو مفعول بھی ہے۔ الشیخ موصوف ہے،
یعنی الشیخ کی صفتیں آ رہی ہے نا آگے، اس وجہ سے اس کو موصوف بنایا. الامام صفت اول یعنی شیخ جو کہ امام ہیں. افضل علماء الانام، افضل ہیں علماء انام میں. تو اس سب کے سب مضاف مضاف الیہ کی ترکیب سے آپس میں جڑے ہوئے ہیں. افضل مضاف، علماء مضاف الیہ مضاف. اچھا، جو لفظ پہلے والے کے لیے مضاف الیہ واقع ہو رہا اور بعد والے کے لیے مضاف، تو اس کو مضاف الیہ مضاف کہتے ہیں. جیسے یہاں پر علماء کا لفظ مضاف الیہ مضاف ہے، اور پھر الانام مضاف الیہ ہے کیونکہ یہ علماء کے لیے مضاف الیہ ہے. پھر مضاف مضاف، یہ دونوں مضاف مضاف الیہ مل کر اس کے لیے مضاف الیہ ہوتے ہیں. پھر مضاف مضاف الیہ مل کر صفت ثانی ہو جائے گی. اس کے بعد موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر مبدل منہ. اس کے بعد عبد القاہر ابن عبد الرحمن الجرجانی. تو عبد مضاف، عبد کا لفظ ہمیشہ مضاف ہوتا ہے. القاہر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر موصوف. بن عبد الرحمن الجرجانی، بن مضاف، بن کا لفظ بھی مضاف ہوتا ہے. عبد الرحمن، دوبارہ عبد آ گیا، میں نے ابھی بتایا کہ مضاف ہوتا ہے یہ. اور کیونکہ یہ ماقبل کے لیے مضاف الیہ واقع ہے اس لیے اس کو مضاف الیہ مضاف کہیں گے. مضاف الیہ مضاف. اور الرحمن مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا مضاف الیہ. پھر مضاف مضاف الیہ مل کر صفت اول عبد القاہر جو ہم نے کہا ہے نا ان کی، اس لفظ کی، عبد القاہر کی. الجرجانی یہ دوسری صفت ہے. پھر موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر بدل. ٹھیک ہے. پھر یہ والا مبدل منہ بنایا تھا، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر فاعل. اس کا الفا کا ہم نے نہیں بتایا نا الفا کون، تو الفا کنہوں نے تعریف کیا؟ الشیخ الامام افضل علماء الانام عبد القاہر ابن عبد الرحمن الجرجانی نے تعریف کیے. فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ پتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد موصول صلہ مل کر حرف جر کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ثانی معتبرتاً اس میں مفعول کے. معتبرتاً اس سے پہلے ہم نے بتایا، معتبرتاً اس میں مفعول اپنے ہی ضمیر نائب الفاعل اور دونوں متعلقات سے مل کر العوامل ذوالحال کا حال، ذوالحال حال مل کر اپنے حرف مشبہ بالفعل کا اسم. یعنی جو ہم نے یہ معتبرتاً اس میں مفعول نکالا تھا، اس کا ہم نے ایک متعلق یہ بتایا تھا، دوسرا متعلق وہ. اب معتبرتاً صیغہ اسم مفعول اپنے نائب الفاعل اور ان دونوں متعلقوں سے مل کر اس ذوالحال کے لیے حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر اس انا کے لیے اسم. اس کے بعد جو لفظ ہے مئۃ عامل، مئۃ عامل 100 عامل، تو مئۃ ممیز، عامل تمیز، ممیز تمیز مل کر خبر. اس کے بعد انا حرف مشبہ بالفعل بنا دیا ہم نے، اس کا پھر اسم بھی بنا دیا. العوامل فی النحو علامہ الفہ شیخ الامام افضل علماء الانام عبد القاہر ابن الجرجانی وغیرہ. اس سب کو سولو کر کے ہم نے اس کا اسم بنا دیا تھا. پھر مئۃ عامل کو اس کی خبر بنا دی. انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر علم کے لیے فعل، یعنی اس فعل کے لیے مفعول بھی. یعنی جان لو، کیا جاننا ہے؟ یہ ساری باتیں جاننی ہیں. تو اس پر جاننے کا کام ہو رہا ہے نا ان ساری باتوں پر، تو اس لیے مفعول بھی واقع ہوگا. پھر علم فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. امید کرتی ہوں لیکچر اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.